جو موقف ہے وہ ان کے سامنے پیش ہوگا، ان کو بتا دیا جائے گا جنہیں جو موقف۔ مجھے کل نوٹس موصول ہوا ہے، کل کے دن لاہور میں نوٹس موصول ہوا ہے، اور جب تک سپریم کورٹ کوئی فیصلہ نہیں کرتا اس وقت تک ظاہر ہے اس کی قانونی حیثیت ہے، اور جو میرا موقف میں جا کے وہاں پہ دے دوں گا، اور کل ظاہر ہے جو سپریم کورٹ جو ہے فیصلہ کرے گا وہ۔ آپ یہ بتائیں جس بات آپ کر رہے تھے وہ دباؤ آج ڈالا گیا تو آپ کیا بائیکاٹ کریں گے؟ میں دیکھیے جی کہ میں معذرت چاہتا ہوں، ابھی جو ہے نا میں کسی مفروضے پہ بات نہیں کروں گا۔ کہ آج ہم جے آئی ٹی کے سامنے کھڑے ہیں، اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں قانون اور پاکستان کے آئینی اداروں کا ہر قسم کا احترام جو ہے وہ پہلے دن سے لگاتار انداز میں پاکستان مسلم لیگ نون کرتی چلی آ رہی ہے۔ کسی قسم کا قانونی، تکنیکی یا استثناء نواز شریف صاحب نے یا ان کے خاندان نے نہیں لیا۔ وہ لوگ جو بیرون ملک مقیم ہیں جن کو ضرورت بھی نہیں تھی ان کو بھی لا کر کے عدالت کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ ناظرین السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کو ماہ رمضان برکتوں کے اس مہینے کی آمد آپ سب کو مبارک ہو، اور اس حوالے سے آج کے اس پروگرام میں ایک مسلمان کی، مسلم دنیا میں رمضان کی روزے کی اہمیت کیا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں۔ لیکن سب سے پہلے پاکستان کی داخلی سیاست کی طرف نظر دھڑاتے ہیں، جہاں آج وزیر اعظم پاکستان جناب محترم نواز شریف صاحب کے صاحبزادے جناب حسین نواز صاحب پیناما کی جے آئی ٹی، جو 6 ممبر کی جے آئی ٹی ہے، اس کے سامنے پیش ہوئے اسلام آباد میں۔ یہ وہی 6 ممبر کی جے آئی ٹی ہے جس کے 2 ممبران عامر عزیز اور بلال رسول کی کریڈیبلٹی اور انٹیگریٹی کے حوالے سے جناب نواز صاحب جو ہے وہ حسین نواز صاحب سوال اٹھا چکے ہیں، اور کل سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کی بھی سماعت کرے گی۔ سپریم کورٹ پہلے یہ کہہ بھی چکی ہے کہ پیناما کی جو جے آئی ٹی کی جو پروسیڈنگ ہے جو کورٹ میں ہوتی ہے وہ اوپن کورٹ میں نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے میڈیا کو یہ پتہ نہیں ہے کہ حسین نواز صاحب نے جے آئی ٹی کو کیا بتایا، خود بھی انہوں نے اس پہ کوئی کامنٹ یا تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔ یہ صورتحال کس طرف کو جا رہی ہے اس پہ بات کرنے کے لیے پی ایم ایل این کے ممبر نیشنل اسمبلی فیصل آباد سے اہم رہنما جناب طلال چوہدری صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ طلال چوہدری صاحب السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم۔ وعلیکم السلام۔ طلال صاحب یہ تو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ نواز شریف صاحب کے صاحبزادے جناب حسین نواز صاحب نے اپنے آپ کو ایک جے آئی ٹی کے سامنے کویسچننگ کے لیے یا احتساب کے لیے پیش کر دیا ہے، لیکن کیا بات یہیں تک ہوگی؟ کیا ہمیں پتہ بھی چل پائے گا پبلک کو کہ انہوں نے وہ جو 13 سوالات سپریم کورٹ نے اٹھائے تھے اس کے کیا جوابات، کیا ایکسپلینیشن انہوں نے جے آئی ٹی کو دی؟ اب تک تو کچھ سامنے آیا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے محیط پیرزادہ صاحب یہ ضروری ہے دیکھنا کہ جے آئی ٹی جو ہے وہ واقعہ ہی انصاف کر رہی ہے، اور وہ باعث تو نہیں کہیں۔ آج کی جو بلایا گیا حسین صاحب کو، دیکھیں اگر ایک جے آئی ٹی کے کچھ ممبران پر تحفظات کا اظہار آج سے 1 ہفتہ پہلے کیا گیا ہو، سپریم کورٹ میں اس کی کل تاریخ لگی ہو، اس کے باوجود جو ہے وہ نوٹس دیا جائے، بلایا جائے، تو میں سمجھتا ہوں جے آئی ٹی نے اپنی جو باعثنس ہے، اپنے آپ کو باعث جو ہے وہ کچھ حد تک شو کیا ہے۔ انہیں نہیں بلانا چاہیے تھا، جبکہ تاریخ جو ہے وہ کل سپریم کورٹ میں لگی ہے۔ میں اس پہ عرض کروں، اس پہ ہمارے پاس 2 آپشنز تھیں، اور حسین نواز صاحب کے پاس یہ آپشن تھی کہ وہ یہ کہتے کہ کیونکہ میری ایک تاریخ سپریم کورٹ میں لگی ہوئی ہے، میں اعتراض کر چکا ہوں، مجھے آپ پر اعتماد نہیں، میں نہیں آؤں گا۔ لیکن اس کے باوجود حسین نواز اسی طرح جے آئی ٹی کے سامنے گئے اور اپنا قانونی حق استعمال نہیں کیا، جس طرح کہ انہوں نے پاناما کے معاملے میں اپنا قانونی حق، کیونکہ وہ نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں، انہوں نے استعمال نہیں کیا تھا، اور اپنے والد کے کہنے پر وہ حق بھی چھوڑا، اور پاناما کیس میں بھی سپریم کورٹ کو تمام جواب فراہم کیے۔ تو آج میرا خیال تھا کہ اگر وہ نہ بلاتے ایک 24 گھنٹے پہلے تو شاید یہ مناسب ہوتا اور کل کا فیصلہ ہونے دیتے، لیکن ہم نے پھر بھی احترام کیا۔ ہم نے انہیں متنازع بنانے کی بجائے، کوئی ایسی بات کرنے کی بجائے، حسین صاحب تشریف لے کے گئے، وہاں 2 گھنٹے موجود رہے، اور یقیناً انہوں نے جو پوچھ گچھ ہوئی، جو معلومات ان کے پاس تھیں، وہ یقیناً ان سے شیئر کی گئی۔
لیکن وہ معلومات جو دیں، وہ 13 سوالات اٹھائے سپریم کورٹ نے، اس کے بارے میں انہوں نے کیا کہا؟ چونکہ مسئلہ پبلک انٹرسٹ کا ہے، تبھی سارا میڈیا، ساری دنیا اس میں انٹرسٹڈ ہے، تو آپ ہمیں کچھ بتائیں گے نہیں؟ یا خود بھی وہ کچھ نہیں بتائیں گے؟ شریف فیملی ہمیں کچھ نہیں بتائے گی کہ ان کے آخر جواب ہے کیا؟ پبلک کا ایک رائٹ آف نالج تو ہے نا کہ پبلک جاننا چاہتی ہے، دنیا جاننا چاہتی ہے کہ ان کا آخر ایکسپلینیشن اور جواب کیا ہے؟ دیکھیں، کیس بڑا سادہ اور سمپل ہے۔ کیس یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کی، ٹیکس چوری کی جو پیسے تھے وہ میاں نواز شریف جو ہے وہ لنڈن لے کر گئے، وہاں پر انہوں نے جائیداد خریدی، جائیداد جو ہے وہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی، سو مس ڈکلیریشن آف ایسٹ میں، منی لانڈرنگ میں، ٹیکس چوری کے معاملات میں انہیں ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے۔ ادھر موقف یہ ہے شریف فیملی کا بڑا کلیئر، میں دوبارہ بلا دیتا ہوں، اور کوئی بھی وہ 13 سوال ہو یا 1300 سوال ہو، اس طرح ٹرانسفر ہوئی، کس سے ٹرانسفر ہوئی، تمام کاغذات جو ہیں وہ آلریڈی سپریم کورٹ کے پاس ہیں، اس کی جو منی ٹریل ہے، ان کا جو بزنس ہے، اس کے بزنس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، وہ تمام چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اور بڑا ہی ایک تعجب کی بات ہے کہ یہ اس طرح کا مقدمہ ہے کہ جس میں اسی طرح ڈاکٹر صاحب جیسے آپ پر یا مجھ پر کوئی قتل کا مقدمہ کر دیا جائے، مگر نہ ملے وہ لاش، ملے نہ وہ پتا چلے کہ مقتول کون ہے۔ یعنی آج کے دن تک پہلے تو ہونا چاہیے تھا کہ منی لانڈرنگ پروو ہوتی، ٹیکس چوری پروو ہوتی، وہاں پر اس کے بعد اس کی ملکیت پروو ہوتی، نہ ملکیت کا کوئی ثبوت ہے کسی کے پاس، نہ کوئی ایسے الزامات کا ثبوت ہے۔ اس کے باوجود اس معاملے کی تحقیق کیونکہ سپریم کورٹ نے حکم کیا ہے، ہم نے پھر بھی سر تسلیم خم کیا ہے، ہمیں ہمارا گناہ بتائے بغیر یہ ٹرائل جاری ہے۔ پہلے تو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ مقتول ہے کون، وہ ٹیکس چوری ہے کہاں، لیکن طلال چودھری صاحب یہ ہمارے لیکن طلال چودھری صاحب ہمارے سامنے، پوری دنیا کے سامنے، پوری پاکستانی عوام کے سامنے تو یہ 13 سوالات ہیں جو سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ نے تشکیل دیے ہیں، جس میں 2 جج صاحبان وہ بھی ہیں جن کا خیال تھا کہ وزیر اعظم کو مستعفی ہو جانا چاہیے، اور 3 وہ ہیں جنہوں نے فیور کیا کہ JIT بننی چاہیے۔ لیکن وہ سوالات یہ ہیں کہ گلف سٹیل ملز کا قیام عمل کیسے آیا، گلف سٹیل ملز کو کیوں فروخت کیا گیا، گلف سٹیل ملز کے واجبات کا کیا بنا، یہ سرمایہ جدہ، قطر اور برطانیہ کیسے پہنچا، بکنے کے بعد ملنے والی رقم کا کیا ہوا، اور پھر جو ایک اہم سوال ہے کہ یہ جو شیئرز اگر تھے جو کلیم کیے گئے ہیں یہ فلیٹوں میں کیسے بدل گئے، قطری خطوط کی حقیقت کیا ہے، اس کی سٹوری کیا ہے، افسانہ کیا ہے، جو نیلسن اور نیلسن کمپنیاں ہیں ان کے حقیقی مالک کون سے ہیں، ہل میٹل کمپنی جو ہے وہ کیسے وجود میں آئی، یہ کمپنیاں قائم کرنے کے لیے رقم جو ہے یہ کہاں سے آئی، اور حسن اور حسین نواز نے اپنے والد صاحب کو جو طوائف دیے ہیں وہ رقم کہاں سے آئی۔ تو یہ تو سوالات سپریم کورٹ نے فریم کیے ہیں، یہ ہم نے تو، میڈیا نے تو فریم کیے نہیں ہیں، لوگوں نے فریم نہیں کیے ہیں، لوگ تو انٹرسٹڈ ہیں کہ ان کے جوابات حسین نواز صاحب نے دینے یا وزیر اعظم نے دینے۔ دیکھیں، ایک یہ تمام سوالات میں سے زیادہ تر سوالات کا جواب جو ہے وہ آلریڈی جو 6 ماہ کی ایک پروسیڈنگ چلتی رہی، جس میں ایک بینچ نے نہیں، 2 معزز جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ایک صاحب تھے اور اس کے بعد ایک دوسرا جو بینچ تھا 5 رکنی، وہ کرتا رہا۔ انہی سوالوں کے جواب میں الزام لگانے والے نے کوئی چیز فراہم نہیں کی، کوئی اس کی بیس نہیں تھی، اس کے کاغذوں کو پکوڑوں والے کاغذ کہا گیا، وہ غیر تصدیق شدہ کہا گیا، ڈاؤن لوڈڈ کہا گیا، اس کے باوجود کیس چلتا رہا۔ اس کی وہ ریٹ جو پہلے فریبلس تھی بعد میں ایکسیپٹیبل ہوئی، وہ چلتی رہی، لیکن اس کے ہمارے پر جب تک کہ الزام حالانکہ کوئی ثابت نہیں ہوا، نہ منی لانڈرنگ، نہ ٹیکس چوری، نہ مس ڈکلیریشن آف ایسٹ، اس کے باوجود میں ایک اہم بات آپ سے کرنے لگا ہوں کہ اس کے باوجود 50 سے زائد کاغذات، وہ کاغذات جو کہ کوئی JIT، کوئی بینچ، کوئی کورٹ چاہتی تو نہیں لا سکتی تھی۔ جی لیکن طلال چودھری صاحب تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ طلال چودھری صاحب آپ تو یہ بتا رہے ہیں عوام کو کہ ان سوالوں کے جواب دے دیے جا چکے ہیں، لیکن اگر ان سوالوں کے جواب دے دیے جا چکے ہوتے تو آخر 5 ممبر کا سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے وہ پھر یہ کوسچنز جو ہیں 13 سوالات ہیں ان کو بھلا JIT کے لیے فریم کیوں کرتا؟ اس سے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ اگر سوالوں کے جواب دیے بھی گئے ہیں تو وہ سیٹسفیکٹری یا تسلی بخش نہیں ہے، تبھی تو سپریم کورٹ نے انہیں سوالوں کو فریم کیا ہے۔ اب حسین نواز صاحب اس کے جواب پبلک کو نہیں دے رہے ہیں، وہ بھی JIT میں دے رہے ہیں، JIT بھی ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، شفاف نہیں ہے، انہوں نے اعتراض بھی کر دیا 2 ممبران پہ۔ اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شریف خاندان JIT کو ڈرا کے کنٹرول یا مینج کر رہا ہے، ان کو انڈر پریشر لے کر آ رہا ہے۔
دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اگر شریف فیملی نے اپنی اقتدار کی وجہ سے ڈرانا ہوتا تو میاں نواز شریف چند دن پہلے بننے والی جو ڈان لیگز پہ جے آئی ٹی تھی اس کو بھی ڈرا دھمکا لیتے، اور اگر ڈرا دھمکا سکتے تھے تو ابھی تو ان کی ملیں آج بھی بند پڑی ہیں ساؤتھ پنجاب میں، جسے 1 مہینے میں جو کہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کرنا تھا، اگر وہ ڈرا دھمکا لیتے تو بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ میرا خیال ہے وہ آ چکے ہوتے، اور پھر اس طرح 2 ججز خلاف فیصلہ نہ کرتے اور 3 کوئی اور فیصلہ نہ کرتے۔ تو کائنڈلی میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ بات کہنے سے پہلے یہ مان جانا چاہیے اور اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ میاں نواز شریف نے اپنی حکومتی جو طاقت تھی نہ اسے استعمال کیا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قانونی رائٹ جو ان کے مرحوم والد کا تھا، جو ان کے بچوں کا تھا، جو کہ بیرون ملک مقیم ہیں، جو ان کا اپنا ذاتی تھا استثناء کے حوالے سے ہو یا قانونی حقوق، کوئی استعمال نہیں کیا۔ اسی وجہ سے یہ کیس چل رہا ہے۔ ہم نے پہلے ان سوالوں کا جواب دیا ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے، مگر اگر اس کی تفصیلات کچھ اور چاہیے ہوں گی، کچھ اور ڈیٹیل چاہیے ہوں گی، تو اسی وجہ سے ہم جے آئی ٹی سے تعاون کر رہے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ایک بڑی اہم بات ہے، اور پاکستان میں اگر آپ فیصلہ پڑھیں تو ایک جج صاحب نے اس میں بڑا کلیئر لکھا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے 60 سال میں 1957 سے 2017 تک کبھی کوئی آدمی کو اس طرح ڈسکوالیفائی نہیں کیا گیا۔ اور دوسری بات، ہمیشہ مس ڈکلیریشن آف ایسٹ پر پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں گاڑی، فلاں اکاؤنٹ، فلاں گھر، فلاں فلیٹ ملکیت ثابت ہو چکا ہے فلاں آدمی کا، کیونکہ آپ نے گوشواروں میں ظاہر نہیں کیا اس لیے ڈسکوالیفائی۔ لیکن پہلی دفعہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ اس فلیٹ کا الزام کیونکہ آپ پر ہے اور آپ صفائی نہیں دے سکے، یعنی ملکیت ثابت نہیں ہوئی، یعنی اس پہ کوئی ایسا ثابت نہیں ہوا۔ یہ تو موقف آپ کا آ گیا، لیکن یہ جو ہے کہ 2 ممبران پر جو حسین نواز صاحب نے اعتراض کر دیا ہے، اس طرح سے تو جوڈیشری بھری پڑی ہے ان لوگوں سے جن کی اپوائنٹمنٹ مختلف زمانوں میں محترم نواز شریف صاحب نے کی ہیں یا شہباز شریف صاحب نے کی ہیں، یا جن کے کیریئرز کو انہوں نے پروموٹ کیا ہے، جن کو ان کو بڑے بڑے عہدوں پہ لگایا ہے، یا جو ان کی فرمز کے ساتھ ان کے لائرز رہ چکے ہیں۔ اگر اس طرح سے آرگومنٹ بلڈ اپ ہونے لگ جائیں تو پھر تو پاکستان کی کسی انویسٹیگیشن کمیشن کے کسی جوڈیشل بینچ میں کوئی بھی شخص جو ہے بیٹھ ہی نہیں سکتا، جس کے پاس قانونی حقوق بھی تھے، جو 183(4) کو وہ جو چیلنج کر سکتی تھی، جو کہ ایڈمیزیبلٹی سے لے کر اس پاناما کیس کو چلنے ہی نہ دیتی سپریم کورٹ میں، اس کے پاس قانونی رائٹ تھا، وہ اپنے حق استعمال کرتی تھی، وہ کر سکتی تو وہ کرتی۔ لیکن اگر انہوں نے ایسا کام نہیں کیا جو کہ قانونی رائٹ تھا، تو وہ ایسا کیوں کام کریں گے کہ کچھ لوگوں کو پریشرائز کریں گے، کچھ لوگوں کو کہیں گے کہ ہم نے آپ کو لگایا تھا اور فلاں کیا۔ میں نے تو آپ کو ریسنٹ ایگزامپلز دی ہیں کہ ابھی جے آئی ٹی کا ڈان لیگز کا فیصلہ ایک حکومت کے خلاف آیا، شریف فیملی کی ملوں کے بارے میں فیصلہ ان کے خلاف آیا، یہ انہی لوگوں نے کیا جن کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کی اپوائنٹمنٹس میاں نواز شریف کے کسی دور میں ہوئی ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ آرگومنٹ جو ہے یہ اس وقت کوئی لوگ اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور لوگ بالکل کام اپنا کر رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن پہ ہمیں بھی یقین ہے، آپ کو بھی یقین ہے، دوسرے لوگوں پہ، مگر کچھ لوگ متنازع ہیں اور ان کی وجوہات ہیں، ہم نے بیان کی ہیں۔ وہ وجوہات اگر عدالت انہیں کنسیڈر کرے گی تو ٹھیک ہے، ان کا فیصلہ ہم کل دیکھیں گے، لیکن نہیں تو اس کے بعد ایک عوام کی عدالت ہے، ہم اپنا کیس عوام کی عدالت طلال چوہدری صاحب، بہت شکریہ۔ پی ایم ایل این کے اہم رہنما طلال چوہدری صاحب ہمیں پی ایم ایل این کا موقف دے رہے تھے اس جے آئی ٹی کے حوالے سے، حسین نواز صاحب کی جو آبجیکشنز ہیں، جو ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے حسین نواز صاحب نے جے آئی ٹی کے 2 ممبرز کے حوالے سے، کل اس پہ بحث بھی ہونی ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں جہاں پر ایک بار پھر تشدد کی ایک لہر ہے، مقبوضہ کشمیر میں پروٹیسٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، ہندوستان کے ملٹری چیف کہتے ہیں کہ کاش ان نوجوانوں کے ہاتھ میں اسلحہ ہوتا، پتھر نہ ہوتے، پھر ہماری طاقت آپ دیکھتے۔ ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر میں حزب المجاہدین کے لیڈر سبزار بھٹ کی شہادت کے بعد ایک بار پھر مظاہروں میں بہت شدت آ رہی ہے، اور دوسری طرف ہندوستان کے ملٹری چیف جنرل بپن راوت نے اے پی کو، ایسوسی ایٹڈ پریس کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا، کاش یہ نوجوان ہم پہ پتھروں کے بجائے اسلحے سے
बंदूकों से हमला करते, फिर हमारे हाथ खुले होते इन्हें सबक सिखाने के लिए। जनरल रवत मेजर गोगोई को डिफेंड कर रहे थे, वही मेजर गोगोई जिन्होंने एक नौजवान कश्मीरी को यरगमाल के तौर पर एक जीप के आगे बांधा, और जनरल बिपिन रावत ने मेजर गोगोई को उस वक्त एक अवार्ड दिया, आर्मी में उनको अवार्ड दिया जब मेजर गोगोई के खिलाफ हिंदुस्तान में एक इंक्वायरी जो है, एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है उनके कंडक्ट और उनके बिहेवियर, उनके डिसिप्लिन के हवाले से। ये सूरत हाल किस तरफ को जा रही है, इसका कोई हल भी अब है कि नहीं है, इस पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रही हैं स्टूडियो में जनाब मशाल मलिक साहिबा। वेलकम टू यू। थैंक यू। आपको क्या समझ आ रही है कि ये सूरत हाल इस वक्त जा किस तरफ रही है? आपने भी जो बात की है मेजर गोगोई की, तो जितने और भी इनकी इंडियन आर्मी है वहाँ पे, इनको तो बहुत से अवार्ड्स मिले जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ गिफ्ट की जाती हैं, बहुत इनको हीरोज़ की तरह दिखाया जाता है इंडिया के अंदर। तो इनके तो एक्ट ऑफ ब्रेवरीज यही हैं कि निहत्ते लोगों के ऊपर, अनआर्म लोगों को जिस तरह मारते पीटते हैं, 11 से 12 ईयर ओल्ड बच्चों को टॉर्चर करते हैं, ह्यूमन शील्ड्स बनाते हैं। इतने तो ये डरपोक हैं एक अनआर्म्ड एक कौम से कि ह्यूमन शील्ड्स भी ये कश्मीरियों को बनाते हैं, इवन दो दे आर फुली आर्म्ड। मेजर गोगोई को भी कोई सजा मिलेगी? देखिए FIR तो रजिस्टर हुई है, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो एटलीस्ट अपनी फेस सेविंग के लिए इनको, जो ये कहते हैं टू ऑनर दैट फेस सेविंग की एक बहुत ही अच्छी डेमोक्रेसी है, तो एटलीस्ट सिविलियन कोर्ट के अंदर लेके जाना चाहिए था वॉर क्राइम्स के अगेंस्ट इस मेजर गोगोई को। मगर यहाँ पे तो आज तक किसी भी इंडियन आर्मी ऑफिसर को कभी भी नहीं प्रोसिक्यूट किया गया या पनिश किया गया, क्योंकि उनको इम्यूनिटी है, वहाँ पे लॉज ऐसे हैं। जनरल बिपिन रावत ने अपने इंटरव्यू में ये कहा है, जो उनका इंटरव्यू पूरे हिंदुस्तान के अखबारों में इस वक्त फ्लैश कर रहा है, उसमें वो ये कहते हैं कि मेरी फ़ौज जो है वो बहुत ही मुश्किल इंसर्जेंसी का मुकाबला कर रही है, और अगर ये हम पे बंदूकों के से हमला करते तो हम इनको सबक सिखा सकते, लेकिन ये हम पे पत्थर फेंकते हैं, उसमें हमारे हाथ बंधे हुए हैं। बिल्कुल, ये तो एक मेजॉरिटी अनआर्म्ड एक मूवमेंट है, एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। लोग निकलते हैं अपने लीगल, अपने लेजिटिमेट राइट के लिए, मगर जिस तरह ये वहाँ पे उनके ऊपर एक वॉर मुसल्लत की हुई है। कभी तो इनके पॉलिटिशियंस कहते हैं कि ये सिर्फ 5 पुलिस स्टेशंस की फ्रीडम स्ट्रगल है, कभी ये कहते हैं कि इसके अंदर 5% है, महबूबा मुफ्ती कहती हैं। तो फिर 8 से 10 लाख जो इंडियन आर्मी वहाँ पे इन्होंने डिप्लॉय की हुई है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है जो संभाली नहीं जाती। अगर 5% की बात होती, या एक बात जिस तरह आपने बात की है कि अगर सबने बंदूक उठाई होती, तो कब का इनको बाहर निकाल दिया होता है इंडियन आर्मी को, मगर उनके हाथ में कुछ नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा एक अलमिया है आजकल के दौर में कि एक ऐसी कौम है जिसके हाथ में कुछ नहीं है, उनके ऊपर एक वॉर मुसल्लत की गई है, एंड दे कैन नॉट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। तो एटलीस्ट सबसे पहले जो ब्लडशेड है इसको बंद करने के लिए इंटरनेशनल जो वर्ल्ड बॉडीज है उनको इजाजत दी जाए कि वो वहां पर आए, वहां पे मॉनिटर करें। किसी को इजाजत भी नहीं है वहां पे, देखे सिचुएशन क्या है। और जो ये इनकी स्टेटमेंट है, ये सिर्फ एक कवर अप कर रहे हैं, चाहे वहां पे कोई आर्म स्ट्रगल हो या अनआर्म्ड हो। इन्होंने तो सबको कॉम्बैटेंट्स और नॉन कॉम्बैटेंट्स का डिफरेंस इनके सामने कोई है ही नहीं। प्रैक्टिकली अगर हम देखें, ये बात बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत कश्मीर पे किसी किस्म की कंसेशन या किसी किस्म के लिए तैयार नहीं है। वो हर किस्म की फोर्स अनलीश करने को तैयार है। पैलेट फायरिंग को देख लें, वो उससे भी पीछे नहीं हटे, पैलेट फायरिंग भी होती रही है। तो जो कश्मीरी लीडरशिप है जिससे आप इन टच हैं, जिसमें यासीन मलिक साहब हैं, आसिया अंदराबी हैं, हुर्रियत की लीडरशिप है, उनके पास कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है इस सारी सूरत हाल का, जिसमें कश्मीर की नौजवान नस्ल तबाह हो रही है? अब तो बच्चियां भी शामिल हैं। अगर हम देखते हैं फुटेज, बच्चियां पत्थर मार रही हैं, बच्चियां लड़ रही, 12-12 साल की बच्चियां, 13-13 साल की बच्चियां। तो एक पूरी नौजवान नस्ल जो है उसका मुस्तकबिल यहाँ पे तबाह हो रहा है। तो कोई सोल्यूशन है किसी के पास? लेकिन ये जो RSS और PTP की गवर्नमेंट इस वक्त आई है, इसने सारी हदें पार कर ली हैं शेमलेसनेस की, मॉरलिटी की। मतलब इनमें कुछ है ही नहीं, देयर जस्ट लाइक स्टोन्स राइट नाउ। और ये वहाँ पे इनकी एक ही पॉलिसी है कि वाइप आउट की जाए वहाँ की पॉपुलेशन। बट पॉलिसी इस वक्त जो हुर्रियत की भी है, जो बहुत खटक रही है हिंदुस्तान को, चाहे आप उनका मीडिया देख लें, चाहे आप उनकी वैसे उनकी स्टेटमेंट्स देख लें वहाँ के पॉलिटिशियंस की, उनको बस एक ही समझ आता है कि इनको डराओ धमकाओ। मगर ना ही वो डर रहे, ना ही उनको कोई अपनी गिव अप कर रहे हैं अपनी स्ट्रगल को, बल्कि और भी ज़्यादा अभी जो सब्जार को जो भी शहीद कर दिया गया यंग लड़के को, और फैज़ान मुजफ्फर को, ये भी एसोसिएट्स थे बुरहान के। तो त्राल का जो इलाका है, अभी आज पहला रोज़ा
ہے, آج پہلا رمضان ہے, تو کیسا ویلکم انہوں نے کیا ہے. مگر جو آپ نے اس کا جو ریاکشن دیکھا ہے عوام کا, وہ تو اور بھی زیادہ خطرناک ہے ہندوستان کے لیے. وہ تو بالکل ہی کنفیوزڈ مجھے لگ رہی ہے ان کی اسٹیٹ, ان کا میڈیا. وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں مگر ان کے منہ پہ پڑ جاتا ہے پروپیگنڈا, کیونکہ ایسی کوئی بات ہے بھی نہیں وہاں پہ. اور یہ کشمیری مجاہدین ہیں, یہ کہیں سے ٹریننگ کر کے نہیں آئے, انہوں نے خود ہی انہی جنگلوں کے اندر ٹریننگ لی. اور جس طرح کا ان کا اشفاق مجید وانی کا آپ کو پتا ہوگا, جو پائنیئرز میں سے تھے یاسین صاحب کے ساتھ, جنہوں نے بندوق اٹھائی تھی اور یہ اسٹرگل سٹارٹ کی تھی. 1990 میں جو ان کا جنازہ تھا, جو اس کے بعد ایک پوری ایک ریولوشن آئی تھی, تو وہی ریپیٹ ہو رہی ہے برہان وانی کے بعد. اب اس سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کے 2 ان کے ایسوسیٹس کو شہید کیا ہے اور عام پبلک کو بھی کیا ہے. اور they didn't prefer to لیکن جو کشمیری لیڈرشپ ہے, جیسے یاسین ملک ہیں, جو باقی حریت کی لیڈرشپ ہے, ان کے پاس کوئی سلوشن ہے, ان کے پاس کوئی 4 نکاتی ایجنڈا ہے یا 3 نکاتی ایجنڈا ہے کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ان کا ہے, بالکل کلیئر کٹ ان کا ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ دے آر آل یونائٹڈ, جس کو توڑنے کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی کہ IS جیسی بات آئے تاکہ مجاہدین کے اندر بھی کوئی رفٹ کریٹ کیا جائے یا بتایا جائے کہ یہ کوئی خدا نخواستہ کوئی ٹیررسٹ موومنٹ ہے. ہر حربہ ہندوستان نے استعمال کیا ہے کہ حریت کو اندر بھی توڑا جائے, ان کو بھی اور سے زیادہ ہراس کیا جائے, ٹارچر کیا جائے. مگر ہر لحاظ سے یہ فیل ہوئے ہیں, کیونکہ نہ حریت ان کی باتوں میں آئی. ان کی بہت سی ڈیلیگیشنز آئی ہیں وہاں پہ ان کو ملنے کے لیے, مگر زیادہ تر ان کو ریفیوز کیا گیا ہے. تو اس وقت جو ان کا ایجنڈا ایک ہی ہے, 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ان کو آزادی چاہیے, جس کے لیے وہ اپنا خون دے رہے ہیں, اپنا ہر چیز دے رہے ہیں. اور ماحول اور ڈائیلاگ وہ کبھی بھی نہیں, اب وہ لیول آ گیا ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا کہ وہ کسی قسم کے ڈائیلاگ میں بلیف نہیں کرتے جس کے اندر ان کو پتا ہو کہ وہ ہندوستان کے ساتھ صرف ہو. جو ڈریکونین لاز ہیں, ٹاڈا, پوٹا, PSA, یہ سب ابھی بھی کشمیر میں چل رہے ہیں. بالکل. ٹیررسٹ جو ٹاڈا ایکٹ ہے ڈسٹرپٹیو ایکٹیویٹیز کا, یہ ایکٹ دیکھ لیں آپ, دیکھ لیں پبلک سیفٹی ایکٹ جو آئے دن آپ سنتے ہیں ٹی وی کے اوپر کہ ابھی آسیہ اندرابی پہ لگ گیا, ابھی یاسین صاحب پہ, ابھی کسی اور کے اوپر لگ گیا. وہ ایکٹ یو ول بی سرپرائزڈ اگر اس کی آپ ڈیٹیل میں جائیں کہ جو لوگ پبلکلی آ کے یا فیملیز آ کے کنڈیم کریں گی کہ یہ انڈین فورسز نے ان کے کسی رشتہ دار کو مارا ہے, کسی کشمیری لڑکے یا لڑکی کو شہید کیا ہے, ریپ کیا, تو ان کو 2 سال اریسٹ کر دیا جائے گا. ان کے پاس کوئی نہیں ہوگی, کوئی لیگل فیسلٹی نہیں ہوگی ٹو فائٹ بیک یا کوئی اپنی آواز اٹھائے یا نکلنے کی کوئی ان کے لیے کوئی راستہ نکلے. یہ ساری جتنی بھی جنیوا کنونشنز ہیں 9 اور 14 جو سول رائٹس اور پولیٹیکل رائٹس ہوتے ہیں, جو لیگل کاؤنسلنگ کے رائٹس ہیں, وہ سارے ڈسٹرپٹیو ٹیررسٹ ڈسٹرپٹیو ایکٹیویٹیز ایکٹ کے سارے کے سارے ان کو ہر طرح کی پروٹیکشن سے مطلب ان کو کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی. پاکستان کی حکومت کی طرف سے کوئی انیشیٹو ایسا ہے, جیسے سجن جندل کے ساتھ وزیر اعظم کی میٹنگ ہوئی نواز شریف صاحب کی, تو کہا گیا کہ ایک بیک چینل ڈپلومیسی کا آغاز کیا جا رہا ہے. سرتاج عزیز صاحب نے خط لکھ دیا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو. کیا یہ وہ چیزیں ہیں جس سے کچھ صورتحال میں مدد ملے گی؟ یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت پاکستان کیونکہ بہت فوکس اس پہ کرنا چاہیے کہ جو انٹرنیشنل آبزرور گروپس ہیں, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں, فیکٹ فائنڈنگ مشنز ہیں, ان کو بھیجنے کے اندر پاکستان کو اپنا بہت کروشل اور بہت ہی کہنا چاہیے اگریسو قسم کی لابینگ کرنی پڑے گی کہ ان کو جائیں وہاں پہ آن گراؤنڈ دیکھیں جو وہاں کچھ ہو رہے ہیں, وار کرائمز ہو رہے ہیں, جس میں ریڈ کریسنٹ ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے, انٹرنیشنل جورس کمیشن اور بھی بہت سی ہیں ورلڈ باڈیز ہیں جن کو اجازت نہیں دی جا رہی ہے, جو کہ اب جن کا ایک اثر رسوخ ہے دنیا میں, جو کہ آواز اٹھا سکتے ہیں وہاں پہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ فوکس ہونا چاہیے. پھر ICJ کے اندر کلبھوشن کا جب کیس کیا ہے تو میں نے بات کی ہے, تو پہلے تو بائی لیٹرل کے اندر ایسی باتیں ہوتی تھیں جس طرح کلبھوشن کا معاملہ یا کوئی اور اسپائس کا معاملہ ہو, مگر جب وہ لے کے گئے انہوں نے پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے, تو پاکستان بھی ڈیفینیٹلی لے کے جا سکتا ہے وہاں پہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں. انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کا ایشو بہت اسٹرانگ ہے. ایون رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کا جو بات ہے UN ریزولوشنز کے اکارڈنگلی وہاں پہ لے کے جا سکتے ہیں. بے شک دنیا سنے یا نہ سنے, مگر انٹرنیشنلی ایک بہت بڑی ایک وائس اور میسج جا سکتا ہے دنیا. آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ سردار مسعود خان صاحب سے ہم نے چند دن پہلے انٹرویو کیا تھا. ان کا خیال تھا کہ پاکستان نے بہت بڑی غلطی کی ہے کشمیر کو بائی لیٹرل لیول پہ ڈسکس کر کے وقت ضائع کیا ہے. کشمیر کو صرف اور صرف انٹرنیشنل فورا پہ ہی ڈسکس کرنا. I totally agree with him, کیونکہ آپ نے شیلف لائف دیکھ ہی لی ہے, شملہ, آگرہ اور کون کون سے ڈائیلاگز ہوئے, لاہور اکارڈ, ان میں سے کچھ بھی نہیں نکلا, بلکہ گین زیادہ انڈیا نے کیا ہے.
ان کی جو وہاں پہ ہیجمنی تھی وہی بڑھتی گئی, ان کی فورسز بڑھتی گئیں, ان کے ہیومن رائٹس کے جو مار پیٹ تھی کشمیریوں کی بڑھتی گئی, بروٹیلٹی. پاکستانیوں کو آرگومنٹ دیکھیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کشمیریوں سے ہمدردی کرنا بھی ہندوستان کے اندر مداخلت ہے. وہ سمجھتے رہے مگر ان کا پارٹ تو نہیں ہے, چاہے وہ اسٹیٹ سبجیکٹ ایکٹ ہے, آرٹیکل 370 ہے, UN ریزولوشنز ہیں, اور UN ریزولوشنز کا بھی بہت جگہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس میں کشمیریوں کا ذکر نہیں ہے, یا بہت سے جو کہ کرٹکس ہیں اس کے اندر. حالانکہ اگر دیکھا جائے نہ اس کا کوئی ٹائم بار ہے, اور کبھی اس کی جو لیگیلٹی جو ہے, جو اس کی شیلف لائف ہوتی ہے, وہ بالکل بھی ڈیڈ نہیں ہوئی ہے, کیونکہ جب تک UN, انڈینز, پاکستان, انڈیا اور کشمیری جب ٹوٹلی چاروں ایگری کریں گے تب یہ نلیفائی ہوں گی. اس لیے یہ امپاسبل ہے ان کا رائٹ ٹو فریڈم جو ہے کہ وہ ان سے کوئی ہندوستانی چھین لے. بہت شکریہ مشال ملک صاحبہ. ناظرین, مشال ملک کا موقف آپ نے سنا کشمیر کی بدلتی بھی اور بگڑتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ماہ رمضان کے حوالے سے اس کی جو اہمیت ہے مسلم دنیا کے لیے, مسلم تہذیب میں, اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک. ناظرین, ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کو ماہ رمضان کی آمد کی برکتوں کے اس مہینے کی آمد کی آپ سب کو ایک بار پھر مبارک ہو. اور ناظرین, مسلمانوں کی زندگی میں, مسلم وے آف لائف میں ماہ رمضان کی روزے کی کیا اہمیت ہے, اس پہ بات کرنے کے لیے مجھے کراچی سے جامعہ بنوریہ کے محترم جناب مفتی محمد نعیم صاحب وائے سیٹلائٹ جوائن کر رہے ہیں. مفتی محمد نعیم صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ میں نے کہا کہ آغاز میں نے سوال ریز کیا کہ ایک مسلمان کی زندگی میں یا مسلم وے آف لائف میں ماہ رمضان کی روزے کی اہمیت ہے کیا؟ دیکھیں, بات یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اسلام کے 5 بنیادی ارکان رکھے ہیں, کلمہ, اور اس کے بعد نماز, پھر روزہ, زکوٰۃ اور حج. یہ اسلام کے 5 بنیادی ستون ہیں, اور کوئی بھی عمارت جو ہوتی ہے وہ بغیر ستون کے قائم نہیں ہوتی. تو روزہ جو ہے یہ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کتب علیکم الصیام, روزہ تم پر فرض ہے جیسے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ روزہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کا بدلہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے, لیکن الصوم لی, آپ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں. رمضان المبارک کی اہمیت کا اور روزے کا اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی 4 کتابیں, تورات, زبور, انجیل اور قرآن پاک, یہ 4 کتابیں نازل فرمائی ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں. اور اس مبارک مہینے کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جس کا نام ہے لیلۃ القدر, جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. 1000 مہینے ایک آدمی عبادت کرے اور ایک لیلۃ القدر اس کو نصیب ہو جائے تو 1000 مہینے سے بہتر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھے, آپ نے کہا آمین, دوسری ممبر کی سیڑھی پر چلے, آپ نے کہا آمین, تیسری پر چلے, پھر کہا آمین. آپ صحابہ نے پوچھا یہ آمین کیوں کہا؟ فرمایا سید الملائکہ جبریل امین آئے اور فرمایا ہلاک ہے وہ شخص جس پر رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور اس کی بخشش نہ ہو, وہ اس مہینے کی قدر نہ کر سکے. تو آپ نے فرمایا آمین. تو مفتی صاحب یہ جو دعا دینے والے سید الملائکہ ہیں. جی, تو مفتی صاحب یہ جو بیک گراؤنڈ ہے جس کی آپ نے وضاحت کی, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے. آپ نے یہ بھی کہا کہ تم سے رمضان اسی طرح سے تم پہ روزہ فرض ہے جیسے تم سے پہلی امتوں پہ یعنی یہودیوں پہ اور عیسائیوں پہ فرض تھا, لیکن روزے واجب نہیں ہوئے ہجرت سے پہلے. دوسری ہجرت کو مکی دور میں نہیں تھے, مدنی دور جو ہے, مدینہ کا جو دور ہے, جو اوائل ہے, وہاں پر روزے واجب ہوتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اسلام کے بہت سارے احکام ہیں جو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئے, مکے میں نہیں ہوئے. مکے کے اندر کوئی جہاد کی آیت نازل نہیں ہوئی, ساری آیتیں نازل ہوئی قاتل القاتل, لڑائی کرو, یہ مدینہ طیبہ میں آئی.
تو روزہ جو ہے وہ ایک پریکٹس تھی مسلمانوں کے لیے، صبح سے لے کے شام تک کھانے پینے اور ہر قسم کی فضولیات سے رکنا. اور مسلمان چونکہ اس وقت نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ان کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دینا، صبح سے لے کر رات تک نہ کھانا. چونکہ پہلی امتوں پر روزے جو فرض تھے وہ مختلف انداز میں فرض تھے. ایسا نہیں، بعض امتیں ایسی تھی جن کے لیے آدھا دن کا روزہ فرض تھا، بعض ایسی تھی جن کے اندر روزہ فرض تو ہوا لیکن پینے پلانے کی اجازت تھی. اسی طریقے سے اسلام نے جو روزہ بتایا ہے کھانا پینا اور ہر قسم کی غلط کاموں سے، اس لیے قرآن پاک نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ تم پر روزہ فرض ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف آئے. آج ہم روزہ رکھتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور روزہ رکھتے ہیں معاملات ہمارے خراب ہیں. روزہ رکھتے ہیں، مہنگائی جو ہے ایک چیز 1 روپے کی 100 روپے کی بیچتے ہیں. روزہ رکھتے ہیں اور حرام مال سے اس کا افطار کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزوں کا اللہ نے جواب دیا کہ روزہ اس لیے ہے تاکہ تم تقوی پرہیزگاری اختیار کرو. صرف روزہ اس کا نام نہیں ہے کہ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور روزہ ہو گیا. روزہ رکھتے ہیں دن بھر گانے سننا اور مختلف خرافات کے اندر لگنا. تو مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بعض احکام اللہ تعالیٰ نے مکے میں نازل فرمائے، اور چونکہ ابھی پہلے مکے میں نماز ہوئی تھی، ابھی نماز کی پوری پریکٹس نہیں ہوئی تھی، اور اسی کے اوپر اگر روزہ بھی رکھ دیا جاتا تمام چیزیں تو مسلمانوں پر بھاری تھا. اسلام کے احکام شراب کے بھی ایک دم نازل نہیں ہوا. پہلے کہا گیا کہ شراب جو ہے اس میں نقصان بھی ہے نفع بھی ہے، لیکن یہ کہ نقصان زیادہ ہے. پھر کہا نماز جب پڑھو تو اس پر شراب مت پیو. پھر آخر میں یہ حکم نازل ہوا کہ شراب جو ہے وہ شیطان کی گندگی ہے، اس سے دور رہو. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بھی جو نازل کیا ہے یہ تو آپ نے ایک دم بڑا نازل نہیں خود ہی کیا. بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے اس کی وضاحت کر دی کہ محض روزہ رکھنے کا عمل جو ہے جو اس کا دکھاوا ہے وہ اہم نہیں ہے، بلکہ عقیدہ اندر سے فیتھ کیا ہے، سنسیریٹی کیا ہے. اگر لوگ چغل خوری کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، منافع خوری کر رہے ہیں، قیمتیں بڑھا رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے ان کا وہ روزے کی اسپرٹ جو ہے اس کو ٹچ نہیں کر پا رہے. اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں کہ روزے تو اب پوری دنیا میں مسلمان ہیں، جو امریکہ میں بھی رہتے ہیں، کینیڈا میں بھی رہتے ہیں، برطانیہ میں بھی ہیں، پورے یورپ میں بھی ہیں اور بھی ہندوستان میں بھی ہیں، وہ سبھی لوگ روزہ رکھتے ہیں. یہ مسلم ممالک جو پاکستان کی طرح کے ہیں، یہاں پر جو پابندی ہے کہ اور جو لوگ جس نے روزہ نہیں رکھا وہ سڑک پہ پبلک پلیس پہ کھا پی نہیں سکتا ہے، یہ جو ممانعت ہے یہ جو پاکستان میں جو رکھی گئی ہے، اس سے کیا کوئی یعنی اس کی کیا وجہ ہے کہ جس نے روزہ رکھا اس نے تو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، اپنی روح کی ترقی کے لیے روزہ رکھا، تو وہ پھر یہ پابندیاں لگانے میں کیوں ہم انٹرسٹڈ ہیں؟ دیکھیں یہ پابندیاں صرف ایک تو بات یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں نہیں ہے، یہ مسلم ممالک میں سعودی عرب میں بھی ہے اور مختلف ممالک میں پابندیاں ہیں کہ بھائی ظاہر بات ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کے سپر لا جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے. جب قرآن و حدیث ہے اور ایک آدمی آمنے سامنے کھلے طور پہ کھائے گا تو یہ روزے داروں کے لیے ایک دعوت دے رہا ہے گناہ کی، اور یہ ترغیب دے رہا ہے کہ تم نے خواہ روزہ رکھا ہوا ہے. جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزہ اس کے لیے جس کے گھر میں کھانے پینے کو نہ ہو، جو آدمی پیسوں والا ہے، مالدار ہے، جس کے بعد دن میں 10 آئٹم ہوتے ہیں، وہ کیوں روزہ رکھے؟ یہ تو غریبوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے روزہ ہر ایک پر رکھا ہے. اس لیے یہ چیزیں جتنی بھی ہیں یہ سامنے آمنے کرنے کے اندر ایک یہ بالکل اسلام کے خلاف اور ایک دعوت دی جا رہی ہے اس بات کی کہ تم نے روزہ کیوں رکھا، اور اس کے لیے اگر ممانعت کی گئی ہے یہ اسلام کے احکام میں ممانعت ہونی چاہیے اور بالکل ہونی چاہیے. باقی رہا امریکہ وغیرہ کے اندر وہ تو ممالک ہی ایسے ہیں جو کافروں کے ملک ہیں، وہاں نہ اسلامی قوانین چل سکتے ہیں نہ ضابطہ چل سکتا ہے. تو اس لیے وہاں کو یہاں پر قیاس نہ کیا جائے، بلکہ سعودی عرب کے اندر جو ہے اگر کوئی اس طرح کھاتے ہوئے پکڑا گیا اس کو تو سخت ترین سزا بھی دی جاتی ہے کہ تم کیسے کھا رہے ہو. تو مفتی صاحب جو امریکہ میں اور ہندوستان میں روزہ رکھتے ہیں مسلمان، پھر اس میں ان میں زیادہ طاقت ہوتی ہے، ان کو زیادہ ثواب بھی ملے گا اس کا؟ ثواب کا مدار تو اللہ تعالیٰ پر ہے، وہ کس کو زیادہ دیں گے کم دیں گے میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. باقی یہ کہ چونکہ وہ ان معاشرے میں رہ رہے ہیں، ان کلچر میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر جو ہے ان کی حکومت نہیں ہے، کافروں کی حکومت ہے.
لہذا یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ جو اسلامی ممالک میں اس میں روزے کا رجحان بنسبت دوسرے ممالک کے زیادہ ہے. میں امریکہ 25-30 سال گیا ہوں مستقل. وہاں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں ہزاروں کی تعداد میں جانتے ہی نہیں. ایک مرتبہ میں ایک سپر مارکیٹ میں گیا تو ایک صاحب نے میرے سے اردو میں بات کی امریکہ میں. کہنے لگا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا پاکستان سے. رمضان کا مہینہ تھا. آ کر ایک جگہ لے گئے. کہنے لگا آئیے کولڈ ڈرنک پئیں گے. میں نے کہا بھائی آپ مسلمان ہیں؟ کہنے لگا ہاں میں مسلمان ہوں. تو میں نے کہا بھائی یہ آپ کولڈ ڈرنک کیسے ہمیں پلا رہے ہیں رمضان کے مہینے کے اندر؟ کہنے لگا اچھا رمضان شروع ہو گیا مجھے تو پتہ ہی نہیں جبکہ 15 رمضان ہو چکے تھے. تو بات یہ ہے کہ ان ممالک کے اندر تو حالت یہ ہے کہ بہت زیادہ بے دینی لادینی ہے. ہماری نسلوں کو بچانا مشکل ہے. ہمارا ملک وطن عزیز جیسا بھی ہو الحمدللہ اس کے سپر لا جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے. لہٰذا ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق جو ہی زندگی گزارنی ہے تو ہماری کامیابی. مفتی محمد نعیم صاحب بہت شکریہ. رمضان کے فوائد اس کی اہمیت پہ تبصرہ کر رہے تھے, ہمیں سمجھا رہے تھے. ایک اور بھی چیز بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ باہر کے ممالک میں جب کرسمس ہوتی ہے کرسچن ورلڈ میں تو قیمتیں نیچے آ جاتی ہیں, سیلز ہوتی ہیں. پاکستان میں قیمتیں اوپر چل جاتی ہیں جس کا خود بھی مفتی صاحب نے اشارہ اس کی طرف بھی کیا. آخر ایسا کیوں ہوتا ہے یہ بھی ذہنوں میں ایک بہت بڑا سوال ہے. ناظرین آج اتنا ہی. اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.